بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ کو اللہ کی کبریائی کا واسطہ ایک بار اپنا خواب بیان تو کیجیے۔ اس کی تعبیر کے لیے تاج و تخت تو کیا، اپنی جان سے بھی گزر جاؤں گا۔ محمود کے لہجے میں صداقت کی خوشبو بھی تھی اور طلب بھی۔ نظام شاہ نے بہت غور سے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ فرزند، اس خواب کی تپش مجھے سونے نہیں دیتی۔ یکایک نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب بھی پلکیں بند ہوتی ہیں وہی خواب نظر آتا ہے اور میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں۔ اس ذات حاضر و ناظر کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی راتوں سے گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ کسی پہلو قرار نہیں ملتا۔ نصف شب کے سناٹوں میں چیختا ہوں، کوئی ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر دے؟ مگر تمام اہل اقتدار گہری نیند سوتے رہتے ہیں۔ میری فریاد سن کر کوئی اپنے شبستان نشاط سے باہر نہیں آتا۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مجھ گداگر کی پھیلی ہوئی جھولی میں لفظوں ہی کی بھیک ڈال دے۔ محمود، تجھے نہیں معلوم کہ میں نے تیری زندگی کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ میں سب جانتا ہوں شیخ، مجھے سب خبر ہے۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نظام شاہ کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے یہ فضول عقیدت نہیں چاہیے۔ نظام شاہ نے محمود کے بڑھتے ہوئے ہاتھ جھٹک دیے اور اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ نظام شاہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر والی غزنی کو سخت سا ہو گیا تھا۔ شیخ، پر مجھے میری دعاؤں کا صلہ دے۔ میں کب تک افلاس زدہ زندگی بسر کروں گا؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ آج میں تجھ سے اپنی ایک ایک دعا کا حساب چاہتا ہوں۔ محمود کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ فرزند، مجھے قبائے اطلس و کم خواب پہنا۔ میں کب تک یہ ٹاٹ جیسا پیوند لگا لباس استعمال کروں گا؟ نظام شاہ بڑے عجیب لہجے میں بول رہے تھے۔ میرے ہاتھوں کو سونے کے کنگنوں سے آراستہ کر، مجھے سر و جواہر میں تول دے۔ میں کب تک غزنی کی گلیوں میں مزدوری کرتا پھروں گا؟ غور سے دیکھ، میرے دونوں ہاتھ خراشوں سے بھر گئے ہیں۔ پورے جسم پر محنت و مشقت کے تکلیف دہ نشانات بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں۔ میری پشت کے نیچے ریشمی بستر بچھا دے۔ اب مجھے نوکیلے پتھروں کے فرش پر نہیں سونا۔ تو میرے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جہاں مصائب کا دھواں پھیلا ہوا ہے؟ میں 60 سال سے حالات کی تیز دھوپ میں جل رہا ہوں۔ اب مجھے راحت کا سائبان دے جہاں سرور انگیز خون کی ہو اور اتربیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ میں آج تک لذت کام سے ناشنا ہوں۔ فرزند، میری تشنگی کا اندازہ کر اور مجھے وہ کیف اور مشروب دے کہ یہ پیاس بجھ جائے۔ میں نے برسوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اب روٹی کے سوکھے ٹکڑے میرے حلق سے نہیں اترتے۔ محمود، مجھے لذیذ ترین غذا دے کہ آخر اللہ کی نعمتوں پر میرا بھی حق ہے۔ فرزند، میرے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کر دے جہاں روشنی ہی روشنی ہو اور رنگ ہی رنگ ہو۔ بس یہی میرا خواب ہے۔ محمود کی حالت کا یہ عالم تھا کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ والی غزنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام شاہ کا خواب اس قدر دنیا دارانہ ہوگا۔ خاموش کیوں ہے محمود؟ نظام شاہ نے والی غزنی کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا۔ اگر تو میرا بیٹا ہے تو پھر میرے خواب کی تعبیر دے۔ والی غزنی بمشکل حیرت و سکوت کے حصار سے باہر نکلا اور پھر بہت سنبھل کر بولا، شیخ، میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ مشقت کی یہ زندگی ترک کر دیں۔ محنت مزدوری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر آپ میری سنتے ہی کب تھے؟ اب حکم دیا ہے تو ساری دنیا کی آسائشیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ محمود کی حیرت کے آثار زائل ہو چکے تھے اور اب وہ بہت پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، شیخ، میں آپ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا اور خدمت عالیہ میں نادر و نایاب جواہر کی نظر پیش کروں گا جن کی بڑے بڑے عمرا نے جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ جگہ کا انتخاب کیجیے، میں اس مقام پر ایسا قصر زرنگار تعمیر کروں گا کہ جس کے آگے غزنی کا شاہی محل مٹی کا ایک ڈھیر نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر محمود نظام شاہ کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ غزنی کے مرد قلندر کا چہرہ اداس تھا اور آنکھوں میں عجیب سے رنگ جھلک رہے تھے۔ شیخ، اب تو آپ خوش ہیں؟ محمود کے لہجے میں سرشاری تھی۔ اس کے بعد تو آپ کا خواب خواب نہیں رہے گا۔ نظام شاہ نے محمود کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا،
ان کے چہرے کی اداسی دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شیخ، مجھے آپ کی خاموشی نئی الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ یکایک محمود پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تیرے پاس کتنی دولت ہے فرزند؟ آخر نظام شاہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے شیخ محترم۔ والی غزنی الجھا الجھا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ ساری دولت تیری ملکیت ہے؟ نظام شاہ نے فرما روائے غزنی سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا تھا۔ کیا یہ سر و جواہر کے انبار تیرے ذاتی محنت اور پسینے کی کمائی کا نتیجہ ہے؟ نہیں شیخ محترم۔ محمود کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہنشاہ خود تو کچھ نہیں کماتے، وہ محض فتوحات حاصل کرتے ہیں اور تمام مال غنیمت کو شاہی خزانے میں جمع کر دیتے ہیں، پھر یہی دولت ان کی ذاتی ملکیت کہلاتی ہے۔ میں یہ ساری آسائشیں تیری محنت کی کمائی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، نظام شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جس دولت پر تیرا حق نہ ہو وہ میرے کس کام کی؟ کیا تو آخری وقت میں میرا نامہ اعمال سیاہ کر کے مجھے دوزخ کا ایندھن بنا دینا چاہتا ہے؟ والی غزنی کی بدحواسی بڑھتے بڑھتے وحشت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے دولت کے ذخیرے پر تیرا حق تسلیم کر بھی لوں تو اس سے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ نظام شاہ نے اپنی شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس دولت کے دریا تو 50 سال سے میرے قدموں کے نیچے بہہ رہے ہیں، مگر میں نے سونے کے اس پانی سے کبھی اپنے پاؤں آلودہ نہیں کیے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے خلوت گاہ امیر کے گوشے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا تو اسی دولت کی بات کر رہا ہے؟ محمود نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ سنگ سرخ کی دیواروں کا رنگ یکایک بدل گیا تھا۔ والی غزنی کو صاف نظر آنے لگا کہ دیواروں میں نہایت قیمتی ہیرے جلے ہوئے ہیں جن کی آب و تاب سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا ہے۔ محمود نے اپنی زندگی میں پہلی بار نظام شاہ کے روحانی تصرف کا یہ بھرپور مظاہرہ دیکھا تھا۔ والی غزنی لرز کر رہ گیا۔ تو اس دولت سے میرے لیے عالی شان محل تعمیر کرنا چاہتا ہے؟ نظام شاہ نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ محمود نے دیکھا پورا کمرہ زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے فرزند۔ یکایک نظام شاہ کا لہجہ اقتدا محض ہو گیا۔ مجھے تیرے ہی ہاتھ کی کمائی درکار ہے۔ محمود کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا تھا۔ شیخ، میں اپنی کوتاہ نظری پر بے حد شرمندہ ہوں۔ والی غزنی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ میں ایک دنیا دار انسان ہوں۔ چند لمحوں کے لیے آپ کی ذات پر سے بھی میرا اعتماد اٹھ گیا تھا اور میں سمجھنے لگا تھا کہ طویل دور آزمائش نے میرے شیخ کو بھی تھکا دیا ہے اور یہ دل فریب دنیا ایک مرد قلندر کو بھی زیر دام لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ محض میرا فریب نظر تھا۔ امیر سبکتگین بھی میرے خواب کا یہی مفہوم سمجھے تھے۔ نظام شاہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اور اب تم بھی یہی سمجھے کہ میں تم سے یہ مردار دنیا مانگ رہا ہوں؟ پھر میں کس امید پر کس کے سامنے اپنا خواب بیان کروں؟ اب تو ایسے لگتا ہے کہ خواب دیکھتے دیکھتے یہ آنکھیں ہی بجھ جائیں گی۔ شیخ، میں اللہ کے نام پر آپ سے درخواست گزار ہوں، مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ نظام شاہ کے حضور محمود کو بات کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں بہت کمزور اور کم نظر انسان ہوں، آپ کے خواب و خیال کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے ذہن کی سطح کے مطابق مجھ سے گفتگو کریں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بدگمانی کے گرداب میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں انجانے میں کسی بڑی گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ نظام شاہ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ فرزند، میں نے تمام عمر ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں جھجک تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے دوبارہ خاموش ہو گئے تھے۔ کہہ ڈالیے شیخ محترم۔ والی غزنی شدید اضطراب کا شکار تھا۔ فرزند بھی کہتے ہیں اور تکلف بھی کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ نظام شاہ خود کلامی کے انداز میں بول رہے تھے۔ حجت تو پوری ہو جائے گی، سننے والوں کی سماعتوں تک پیغام تو پہنچ جائے گا۔ محمود کے دل کی دھڑکنیں غیر متوازن ہو گئی تھیں۔ نظام شاہ نے اچانک پہلو بدلا اور اپنی نشست پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے نظام شاہ کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ بت سومناتھ ہے جسے ہند کے کسی صنم خانے میں آراستہ کیا گیا ہے۔ والی غزنی نے گہری سانس لی۔
اس کے اعصاب کی کشیدگی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ میں سومناتھ کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند۔ نظام شاہ کے سینہ سوزا میں ایک ایسی شدت تھی جس کی تپش سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں۔ اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومناتھ کے ٹکڑے کر کے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو روندتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر جب اس کیفیت کے حصار سے باہر آتا ہوں تو خود میرے دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے اور اپنے کمزور ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ محمود کے سامنے کر دیے، جن پر امیر جلال کے تازیانوں کے زخم ابھی تک موجود تھے۔ فرزند، میرے ناتواں ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومناتھ کو توڑ سکتا، اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے۔ نظام شاہ نے بے قرار ہو کر محمود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس عالم الغیب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس ہاتھوں کی سلامتی کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے جلتا ہوا غبار برسنے لگا تھا۔ محمود، میری ریاستیں، ساری عبادتیں تیرے نام۔ قادر مطلق کی قسم، سر محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بت شکن کے نام اعمال میں لکھ دے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے اپنے ہونٹ محمود کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ اس کے پورے جسم میں ایک آتش فشاں ابل پڑا ہے۔ شیخ، میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ محمود خوف و دہشت سے چیخ اٹھا۔ میں اس آتش جلال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری روح شعلوں کی لپیٹ میں ہے اور میرا دل پھونکا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا فرزند، کچھ نہیں ہوگا۔ نظام شاہ محمود کو تسلی دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے والی غزنی کے ہاتھوں سے اپنے لب ہٹا لیے۔ شیخ، یہ کیسی آگ ہے جو جسم و جاں کو جلائے ڈالتی ہے؟ محمود کی ہلکی ہلکی چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھیں۔ یہ نظام شاہ کے سینے کا سوز ہے فرزند۔ شیخ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ نادید آگ کی تپش سے والی غزنی پسینے میں نہا گیا تھا۔ تجھے برداشت کرنا ہوگا محمود۔ نظام شاہ کے لہجے میں شدید محبت کی آمیزش بھی تھی اور جلال روحانی کی سوزش بھی۔ اگر تجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہوگی تو سومناتھ کو کیسے توڑے گا؟ کچھ دیر کے لیے محمود کی حالت غیر رہی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ آہستہ آہستہ آگ کے دائرے سے باہر آ رہا ہے۔ چہرے سے خوف و دہشت کے آثار غائب ہونے لگے تھے اور دل کی بے ترتیب دھڑکنیں متوازن ہو گئیں۔ والی غزنی نے ایک نظر نظام شاہ کی طرف دیکھا اور پھر کسی بچے کی طرح مرد قلندر کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ بابا، میں آپ کے اس خواب کی تعبیر پیش کروں گا، چاہے اس کشمکش میں اپنی جان سے گزر جاؤں۔ نظام شاہ ایک شفیق و مہربان باپ کی مانند محمود کی پشت پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ فرزند، تو مجاہد اسلام ہے، تو بت شکن ہے، تجھ پر ہزاروں نظام شاہ قربان۔ امیر جلال پر ایک خفیہ تہخانے میں تشدد کیا گیا۔ وہ نہایت بزدل انسان تھا۔ چند تازیانوں کی چوٹ بھی برداشت نہ کر سکا اور اس نے تمام کرامتہ کی نشاندہی کر دی۔ تقریباً 1000 منافق تھے جو غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ محمود نے ایک ہی دن اور رات کے اندھیرے میں ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا سربراہ کون ہے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بے جھجک امیر جلال کا نام لے لیا۔ تمہارا کیا منصوبہ تھا؟ محمود نے انتہائی غضبناک لہجے میں قرمتی سپاہیوں سے پوچھا۔ پہلے تو وہ فتنہ گر خاموش رہے، پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ زندگی کی لالچ نے قرمتی سپاہیوں کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ امیر جلال نے ہمیں حکم دیا تھا کہ شاہی محافظ دستے میں شامل ہو جائیں اور موقع ملتے ہی والی غزنی کو قتل کر ڈالیں۔ محمود نے ایک ہی دن تمام قرمتی سپاہیوں کو پھانسی دے دی اور ان کی لاشیں غزنی کی مختلف چوراہوں پر لٹکا دی۔ شاہی ہرکارے گلی گلی میں چیختے پھر رہے تھے، اہل ایمان، امیر غزنی کا حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور ان لوگوں کا عبرتناک انجام دیکھو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی۔ جب اہل غزنی کرامتہ کی جماعت کا حشر دیکھ چکے تو امیر محمود نے دوسرا حکم جاری کیا، ان حرام کاروں کی لاشیں جنگل میں پھینک دو، نہ انہیں کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی قبر فراہم کی جائے گی، بس یہی ان کی سزا ہے کہ غزنی کے جانور ان کے غلیظ گوشت سے اپنی بھوک مٹا لیں اور درندے ان کی ہڈیاں چبا ڈالیں۔ قرمتی سپاہیوں کی دردناک موت سے اہل غزنی پر بہت دنوں تک دہشت طاری رہی۔